بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نسخ کے حوالے سے ہم اس سے پہلے لیکچر میں نسخ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور اس کے بعد رافضیوں کا مشہور عقیدہ ہے، اصطلاح ہے بدا، تو لفظ بدا کی تعریف کر چکے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بدا کی نسبت تو نہیں بلکہ یہ کفر ہے، اور نسخ کی نسبت یہ جائز ہے۔ یہی ابحاث گزشتہ لیکچر میں ہو چکی تھی۔ آج قرآن کریم سے نسخ کے دلائل کہ قرآن کریم میں واقعی کوئی نسخ بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ دراصل جو منکرین حدیث ہے غلام احمد پرویزی اور اسی خیال کے دوسرے لوگ، تو وہ قرآن کریم میں نسخ کے قائل نہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ما کان اور ما یکون کا علم رکھتے تھے اور رکھتے ہیں، تو اس میں نسخ کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ نسخ تو تب ہوتی ہے جب کسی کو آنے والے زمانے کا پتہ نہیں ہوتا، تو تب وہ جا کر پہلے والی بات کو منسوخ کر دیتا ہے، وہ واپس لیتا ہے اور کوئی نئی بات ذکر کرتا ہے۔ اس میں سے غلام احمد پرویزی اور جو کہ ابو مسلم کی بات جو پہلے گزر گئی تھی، تو اب قرآن کریم سے دو تین دلائل پیش کرتے ہیں کہ انہی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں نسخ واقع ہوا ہے۔ تو نسخ پر سب سے پہلی دلیل یہ سورہ نحل ہے، آیت نمبر 101 اور 102۔ میں یہ اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آیات کو نکال کر آپ کو دکھا سکوں۔ اچھا، سورہ نحل اور آیت نمبر 101، جی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذا بدلنا آیتن مکان آیتن، جب ہم تبدیل کرتے ہیں ایک آیت کو دوسری آیت کی جگہ پہ، ایک کو منسوخ کر کے دوسری آیت کو لاتے ہیں، واللہ اعلم بما ينزل۔ اب یہاں پر ان کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے بما ينزل، جو نازل کرتا ہے، کہ کس وقت تک کون سا حکم جو ہے یہ مناسب ہے اور کس وقت حکم تبدیل کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تم لوگ دراصل نسخ کی اہمیت کو، نسخ کی حکمت کو نہیں جانتے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا انما انت مفتر، تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے انکار ہی کرنا عدم علم کی دلیل ہے، ان میں سے اکثر جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ نسخ کی حکمت کیا ہے۔
اور آگے توثیق فرماتے ہیں قل نزلہ روح القدس من ربک، یہ تو جبریل علیہ السلام نے نازل کیا ہے، وہ بھی ایک امانت دار فرشتہ ہے، من ربک آپ کی رب کی طرف سے نازل ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی علیم بذات صدور اور ما کان اور ما یکون کا علم رکھتا ہے، بالحق اظہار الحق یعنی اثبات الحق، حق کی ثبوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نازل کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا اس کی حکمت کیا ہے، لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد جو ہے یہ ثابت قدمی ہے مسلمانوں کی، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ اور ہدایت ہے، بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نسخ پر اعتراض کرنے والوں کو یہی جواب دیا کہ نسخ کی جو حکمت ہے وہ تم لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے، جب نہیں ہے تم اس لیے اعتراض کرتے ہو، سمجھتے ہی نہیں ہو۔ اور آگے ان کی لا علمی کا اظہار کیا، بل اکثرهم لا یعلمون۔ تو یہ دلیل نمبر 1 ہے قرآن کریم میں نسخ واقع ہونے کی۔ اچھا، دوسری دلیل جو ہے یہ سورہ بقرہ جو کہ بہت مشہور دلیل ہے، آیت نمبر 106 اور آیت نمبر 107، یہاں فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ یہاں پر دیکھیے جی، نسخ کی 2 صورتیں ہیں، یہ اگلی بحث میں ہمیں کام آئے گی یہ آیت۔ وہ یہ ہے کہ ایک آیت ایسی ہے کہ جس کی تلاوت تو کی جاتی ہے لیکن حکم منسوخ ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حکم تو رہتا ہے لیکن تلاوت منسوخ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اللہ تعالیٰ بھلا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن سے۔ تو یہاں فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها، ہم منسوخ نہیں کرتے کسی آیت کو، او ننسها یا ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منها او مثلها ہم اس سے بہتر حکم جو کہ انسانوں کے لیے آسانی پر مبنی ہو، او مثلها یا اس جیسا ثواب میں یا فائدہ میں، یہ آیت ہم لاتے ہیں۔ آگے معترضین کو کہ اعتراض کا یہی جواب دیا جا رہا ہے کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں ہے، تم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو جب قادر ہے تو پہلے زمانے کا بھی علم تھا، آنے والے زمانے کا بھی علم ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی لا علمی کی نسبت نہیں ہے کہ ہم نسخ سے ہی انکار کر دیں۔ اور آگے ترقی کر کے فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اپنی حالت کو دیکھو، نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ قرآن کریم میں جو نسخ واقع ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمت ہے، اور اسی حکمت کا ادراک یہ انسان نہیں کر سکتے، تب وہ انکار کرتے ہیں نسخ کے واقع ہونے کی۔ اچھا، یہ تو دلائل تھے قرآن کریم سے کہ قرآن کریم میں باقاعدہ طور پر نسخ واقع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہمارے احاطہ علم میں ہو، بس ہمیں یہی عقیدہ ہے ہمارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن کریم کے بعض احکامات کو منسوخ کر کے دوسرے احکامات لاتے ہیں، ایک فائدہ اور ایک حکمت کی خاطر۔ اب نسخ کی جو صورتیں ہے، نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنہ، نسخ السنہ بالقرآن، اور نسخ السنہ بالسنہ، اس کی تفصیل مختصراً پہلے لیکچر میں گزر چکی تھی کہ کس طرح ایک آیت کو دوسرے آیت سے منسوخ کی جاتی ہے، یا نسخ جو ہے یہ سنت قرآن کریم کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو نسخ کی جو شرائط اتفاقیہ تھے یا نسخ کی جو شرائط اختلافیہ،
اس میں بحث گزر چکی تھی کہ جو شرائط متفقہ تھی یا مختلف فیہ تھی۔ البتہ قرآن کریم میں جو نسخ واقع ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اب اس میں ایک صورت تو یہ ہے، سب سے پہلی صورت نمبر 1 وہ یہ ہے کہ تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو جائے، یعنی نہ الفاظ باقی رہے کہ ان کی تلاوت اور قراءت سے اجر و ثواب مل سکے، اور نہ اس کا حکم باقی رہتا ہے، اس پر عمل کیا جا سکے۔ اور اس کی طرف قرآن کریم میں صرف اشارہ دیا گیا ہے، واضح طور پر اس میں کوئی مثال نہیں ہے کہ کون سی آیت جو ہے وہ پہلے موجود تھی، اب اس کا حکم بھی منسوخ ہے اور آیت بھی منسوخ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سَنُقْرِئُكَ ہم تمہیں پڑھائیں گے، فَلَا تَنْسَى پس تو نہیں بولے گا، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مگر جب اللہ چاہے۔ اسے اندازہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بعض آیات یہ بالکل منسوخ الحکم اور منسوخ التلاوت ہے، یہ ایک صورت ہے۔ اچھا، دوسری منسوخ الحکم دون التلاوہ، یعنی ایک آیت ایسی ہو کہ حکم تو منسوخ ہے لیکن اس کی تلاوت جو ہے یہ باقی رہتی ہے۔ اچھا، یہی صورت ہے سورہ مجادلہ، اور یہ آیت نمبر ہے 12۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اب یہاں پر دیکھیں فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی یا کوئی بات کرنے سے پہلے تم لوگ صدقہ دیا کرو۔ اب ظاہری بات ہے یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، لیکن اب تلاوت تو باقی ہے، اور ہمارے زمانے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی نہیں ہے، تو یہ تلاوت جو ہے یہ باقی ہے، البتہ حکم جو ہے یہ منسوخ اور ختم ہو چکا ہے۔ یا اس کی دوسری مثال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس کی ایک الگ توجہ کرتے ہیں، لیکن سورہ بقرہ میں جو فدیہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو مریض ہے یا سفر میں ہے تو اس پر شمار ہے دیگر ایام کی، یعنی اس استعداد کے مطابق وہ دوسرے دن میں روزہ رکھے۔ آگے فرماتے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اب یہاں پر دیکھیے جی، وَعَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں، یہ ضمیر ہو جو ہے یہ صوم کی طرف راجع ہے، کہ وہ لوگ جو روزہ کی طاقت رکھتے ہیں، فدیتن تو ان پر فدیہ، ان کو فدیہ دینا ہے، طعام مسکین، مسکین کے طعام کے برابر۔ اب یہاں پر دیکھیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ جو طاقت رکھتے ہیں روزی کی، کیونکہ یہ ہو ضمیر جو ہے اس میں دو احتمالات ہیں۔ اب ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ فدیہ کی طرف راجع ہو، اور ایک احتمال یہ ہے کہ یہ صوم کی طرف راجع ہو۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ضمیر جو ہے یہ فدیتن کی طرف راجع ہے، صیام کی طرف راجع نہیں ہے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ تو ایک اسمار قبل ذکر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فدیتن یہ مؤنث کا لفظ ہے اور ہو ضمیر جو ہے یہ مذکر کا ہے، تو ظاہری آیت کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ یہ ہو ضمیر صیام کی طرف راجع ہے۔ تو جب صیام کی طرف راجع ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ جو روزہ کی طاقت جو رکھتا ہے تو اسے طعام دینا ہے مسکین کے طعام کے برابر، یہ فدیہ دینا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو روزہ رکھتا ہے وہ طعام کیسے دے جو طاقت رکھتا ہے؟
فدیہ کیوں دیں؟ کیونکہ فدیہ تب دیا جاتا ہے جب روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، اس لیے یہ کہا جاتا ہے، مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ ٹکڑا منسوخ ہے۔ یہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ روزہ رکھنے میں اور فدیہ دینے میں اختیار تھا کہ چاہے روزہ رکھے اور چاہے فدیہ دے، لیکن بعد میں جو ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یہ آیت جب نازل ہو گئی تو یہ فدیہ والی صورت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی۔ تو اب اس میں یہ ہوا کہ تلاوت تو باقی ہے لیکن حکم جو ہے یہ منسوخ ہے۔ یہ دوسری صورت ہو گئی کہ منسوخ الحکم ہو لیکن تلاوت جو ہے منسوخ نہ ہو۔ اور تیسری نمبر پہ منسوخ التلاوہ دون الحکم، یعنی تلاوت تو نہ ہو، منسوخ ہو لیکن حکم برقرار ہو۔ اچھا، اس میں ایک احتمال تو یہ ہے، احناف اس میں یہ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 89 ہے سورہ مائدہ، یہ والا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبۃ فمن لم یجد فصیام 3 ایام۔ اب یہاں پر ابی بن کعب اور سورہ مائدہ آیت نمبر 89، اب یہاں پر دیکھیے جی، احناف کی نزدیک فمن لم یجد فصیام 3 ایام، یہاں قسم کا کفارہ ذکر کیا جاتا ہے کہ مواخذہ ہے بما عقدتم الایمان، جو تم مضبوط قسم کھاؤ اور یہ یمین منعقدہ ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو طعام کھلانا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ جو تم اپنے اہل کو کھلاتے ہو، او کسوتہم، یا اپنے کیا ہے اہل کو ایک کپڑا دیتے ہو کہ اس کے مناسب، یا تحریر رقبۃ، لیکن اگر یہ تینوں صورتیں ناممکن ہو تو فمن لم یجد فصیام 3 ایام، 3 روزے رکھے۔ اب ان 3 روزوں میں تتابع کا یہاں ذکر نہیں ہے کہ پے در پہ رکھنا ہے، لیکن پھر بھی احناف کہتے ہیں کہ یہ پے در پہ رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ استدلال کرتے ہیں، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل ہے قراءت کی کہ فصیام 3 ایام متتابعات، اب یہ متتابعات والا لفظ جو ہے یہ تو منسوخ ہے لیکن حکم جو ہے یہ برقرار ہے۔ اور اس میں دوسری دلیل جو ہے یہ رجم والی آیت ہے، یہ جو شادی شدہ مرد اور عورت اگر ان پر زنا کا ثبوت ہو تو پھر ان کو رجم کیا جاتا ہے۔ اب رجم کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو رجم کی سزا دی تھی۔ اسی طرح صحابہ کرام کے دور میں بھی رجم کی سزا دی گئی ہے۔ تو قرآن کریم میں جس کا تذکرہ نہیں ہے اور نبی علیہ السلام نے خود سزا دی ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم قرآن کریم میں ذکر تھا، پھر تلاوت اس کی منسوخ ہو گئی لیکن حکم جو ہے وہ برقرار ہے۔ اور بعض حضرات جو کہتے ہیں الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اب یہی الفاظ تو کوئی متواتر یا کوئی ایسی مستند حدیث سے منقول نہیں ہے، اخبار احاد میں اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں کتاب الحدود میں یہی روایت ذکر کی ہے، لیکن بہرحال جب حکم موجود ہے تو اس سے اندازہ ہوا کہ حکم جو ہے یہ برقرار ہو لیکن تلاوت جو ہے وہ منسوخ ہو۔
تو یہ ہو گئی 3 صورتیں نسخ کی.